السلام علیکم. آپ کو 360 اسٹوریز میں خوش آمدید. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو بر وقت مل سکے. اچانک سے ندیم صاحب کی بیگم زچگی کی تکلیف سے تڑپ اٹھیں. اس وقت تو حال ہی برا ہو گیا تھا. ندیم صاحب کا مصیبت پہ مصیبت. بڑی مشکل سے محلے کی ایک نرس نے اس مسئلے کو سنبھالا. ایسے حالات میں بدبختی نے جنم لیا جو ساری زندگی پیار اور محبت کو ترستی رہی. اس کا نام نورین رکھا جو بالترتیب چوتھی بہن تھی. نرس ندیم بھائی، آج پھر قسمت آپ پہ روٹھ گئی. ندیم خاموش مگر آنکھیں نم. ندیم ڈاک بنگلے میں ڈرائیور تھا. حلال رزق کمانے اور اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنے والا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. مگر محلے والے اور رشتہ دار نورین اور اس کی امی کو بدبخت کہتے تھے. عرصہ 5 سال کے بعد نورین کا بھائی پیدا ہوا جو سارے خاندان کی توجہ کا مرکز بن گیا. اسی دوران نورین کے تینوں بہنوں کی شادی ہو گئی. بچوں کی پیدائش کا یہ سلسلہ بے ترتیب جاری و ساری رہا. نورین کے بعد 2 بہنیں اور 4 بھائی پیدا ہوئے مگر نورین پیدائشی بدقسمت اور بدبخت رہی. نورین کی قسمت میں بچپن ہی سے ذمہ داریوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا. نورین شادی کی عمر کو پہنچ گئی. رشتے آتے اور چلے جاتے. حتیٰ کہ نورین کی چھوٹی بہن کی بھی شادی ہو گئی. بچپن کی بدبختی نے جوانی میں نہ چھوڑا. نورین اپنے بہن بھائیوں میں زیادہ خوبصورت تھی مگر اس کی خوبصورتی کو جیسے زنگ لگنا شروع ہو گیا تھا. دیکھنے کو تو آئیڈیل لڑکی تھی مگر کسی کے آئیڈیا میں نہیں تھی. ندیم بھائی نورین کی وجہ سے بہت پریشان حال تھے. اپنے سب دوستوں کو بھی اس کی شادی کے بارے میں بول چکے تھے. اچانک سے انہی دنوں ندیم بھائی کے ایک دوست نے رشتہ بھیجا اور نورین کے ارمانوں کو پورا کرنے کے آثار نظر آئے. بات پکی ہو گئی. نورین کے ہاتھوں پہ حنا اور جسم پہ سہاگ کا جوڑا ایسے لگ رہا تھا جیسے پری زمین کی سیر کو آئی ہو. گھر میں رونق اور رشتہ داروں کی گہما گہمی. نورین کے گھر والے تنگ دست تھے اس لیے جہیز کچھ زیادہ نہ دے سکے. اس کا شوہر اسلم صاحب لالچی تھا. چند دنوں کے بعد وہ دوسری لڑکی کے چکر میں پڑ گیا لیکن نورین پھر بھی گزارا کرتی کہ شاید ایک دن عقل آ جائے. دوسری طرف ساس اور سسر کے طعنے بھی نورین کو دن رات عذاب الہی تھے. اسی دوران نورین کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس سے نورین میں ایک امید کی کرن پیدا ہوئی مگر حقیقت سے بہت دور. اب شادی کو 5 سال گزر چکے تھے مگر اسلم میاں پر ذرا سا بھی اثر نہ ہوا. عید کا دن تھا. لوگوں کے گھروں میں رونقیں. نورین کے گھر میں لڑائی. مگر آج کچھ عجب ہوا. نورین کا خاوند اسلم نورین کی پٹائی کر رہا تھا کہ اتنے میں نورین کے بھائی عید ملنے کے لیے گھر داخل ہوئے مگر یہاں تو ماحول ہی اور تھا. بہن کو مار کھاتے روتے دیکھ کر بہنوئی سے بات کرنے لگے مگر بات بنتے بنتے بگڑ گئی اور نورین کے آخری ارمان بھی سبق بدوش ہو گئے اور نوبت کمرے عدالت تک جا پہنچی. نورین کی زندگی اب میکے کی چوکھٹ پر جل رہا تھے. ابھی بھائیوں کے طعنے اور کبھی بدکرداری کے الزام نے زندگی دو بھر کر دی تھی. پہلے تو زندگی میں کبھی کبھی غم تھا لیکن اب تو بغیر باپ کے اولاد کی پرورش کا غم بھی زندگی کا حصہ بن گیا. پھول سی ننھی کلی کو دکھوں کی آندھی نے پت جھڑ کے پتوں کی طرح شاخ سے توڑ کر بکھیر دیا. آخر کار نورین کی زندگی میں ایسا موڑ آیا کہ دنیا کے ظلم و ستم بنا دیا تھا.
पत्थरों पे आंधियों और तूफानों का कोई असर नहीं होता और फुर्सत के लम्हात में अपने खाली के हकीकी से इश्क करने लगी। सर्दियों की एक पुरअसरार रात बच्चों को सुलाने के बाद नौरीन हस्बे मामूल जाए नमाज पर बैठी। तेज़ सर्द हवा के झोंके ऐसे कि दरख्त भी सजदे में थे। हर तरफ खौफ व हरास फैला हुआ था, मगर नौरीन टस से मस भी ना हुई, क्योंकि वो इश्क हकीकी में थी, जहाँ पर दुनिया की कोई खबर नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आशिक ही नज़र आता था। अचानक से क्या देखती है, इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक खूबसूरत नौजवान इसकी तरफ अपना हाथ फैलाता है। नौरीन खौफ से डर से देखती है, मगर नौरीन को अपने सीनों का शहजादा नजर आता है। नौरीन ने हिम्मत से काम लिया और इसका हाथ थाम लिया। हाथ थामते ही दुनिया से ही बेखबर हो गई। इसके हाथों में हाथ लिए चली गई। इसको जैसे सारे गमों से छुटकारा सा मिल गया हो। इतने में नौरीन के भाई ने नौरीन को सजदे में पड़े हुए देखा। आवाज़ दी, नौरीन, मगर नौरीन तो यहाँ जैसे मौजूद ही नहीं थी। भाई ने हाथ लगाया तो नौरीन ज़मीन पे ढेर हो गई। नौरीन तो आलिम मदहोशी में इस दुनिया फ़ानी के अज़ाबों से छुटकारा हासिल करके अपनी असल मंजिल मकसूद पर चली गई थी, जहाँ से वापसी नामुमकिन थी।